فدمرناہم تدمیرا، پھر ہم نے سب کو برباد کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ان لوگوں کو ہم نے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دی۔ ان کے ساتھ ہم نے ان کے بھائی جناب ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا۔ ہارون علیہ السلام عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ اصل نبوت جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی۔ حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، میرا اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ میرا مددگار بنا دے، تاکہ فرعون کے دربار میں ہم دونوں جا کر تیرا پیغام سنیں۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور جناب یوسف علیہ السلام نے جو ہدایات ان کو عطا فرمائی تھیں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو آپ کی امت کے لوگ تھے، ان کے جو بڑے آباء و اجداد تھے، انہوں نے ان احکام کو بھی چھوڑ دیا، تو ان کی اولاد نے بھی پرواہ نہیں کی۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر ہم نے سب کو برباد کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جان بوجھ کر نافرمانی، اللہ کے احکام کو جان بوجھ کر توڑنا، پرواہ نہ کرنا، یہ تباہی اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ قوم نوح، حضرت نوح کی قوم کو یاد کر لو۔ لما کذب الرسل، جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا، اغرقناہم، ہم نے بھی سب کو غرقاب کر دیا۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے، اللہ نے فرمایا لما کذب الرسل، جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا، حالانکہ اللہ کا رسول تو ان کے پاس ایک ہی آیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ یوں کیوں فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اللہ کے نبی اور رسول آئے، وہ ایک ہی دعوت لے کر آئے۔ جب ایک رسول کا انکار کر دیا جائے گا یا اس کی تعلیمات کا انکار کیا جائے گا، تو یقیناً یہ تمام نبیوں کی تعلیمات کا انکار ہوگا۔ پھر ایک نبی کو جھٹلانا نہ ہوا تو جو تمام نبیوں کی تکذیب ہو گئی۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا لما کذب الرسل، جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا، اغرقناہم، ہم نے بھی سب کو غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ان لوگوں کو ہم نے آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ دنیا کا عذاب تھا، یہ غرقابی، یہ تباہی، یہ دنیا تک محدود تھی
قیامت کے دن اللہ نے جو جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے وہ اور ہے۔ اسی لیے رحمت دو جہاں سے ہم نے ارشاد فرمایا جب تم قرآن کی تلاوت کرو، جب عذاب کی آیات پڑھو تو فوراً اللہ سے پناہ مانگو، اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ کرنا۔ اور جب جنت والی آیات آئیں تو پھر اللہ سے جنت طلب کرو، بڑی سے بڑی جنت طلب کرو۔ وآدم وثمود واصحاب الرس، قوم عاد، قوم سمود اور اصحاب الرس۔ عربی زبان میں رس ایک پرانے اور ویران کنویں کو کہتے ہیں۔ اصحاب الرس کا معنی ہے کنویں والے۔ مفسرین کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ ان بدبختوں نے یا تو اپنے نبی کو کسی اندھے کنویں میں بند کر دیا تھا، نہ یہ کنویں سے نکلے گا نہ ہمیں کوئی تبلیغ کرے گا، یا پھر اس سے مراد یہ کہ انہوں نے اپنے نبی کو جیسے پھانسی دے کر کنویں میں لٹکا دیا جاتا ہے تو انہوں نے لٹکا دیا تھا اپنے نبی کو۔ سب سے بڑی بدبخت قوم وہ ہوتی ہے جو اپنے درمیان اپنے کسی ناصح، کسی صالح، کسی نیک آدمی کو برداشت نہ کرے، یہ سب سے بڑی بدبخت قوم ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ نیک تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ جب نبی کو برداشت نہ کیا جائے، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہے؟ اس نقطے پر بھی غور کریں۔ آج ہمارے درمیان ہمارے نبی موجود نہیں ہیں، مگر آپ کی دی ہوئی تعلیمات، قرآن مجید، آپ کی سیرت طیبہ ہم سب کے درمیان موجود ہے۔ قرآن سے منہ موڑنا یا اللہ کے نبی کے فرمان سے منہ موڑنا گویا اللہ کے نبی سے جان بوجھ کر منہ موڑنا۔ اب اپنے رویے پر ہم سب غور کریں، ہم کس کیٹیگری میں ہیں، منہ موڑنے والوں میں یا عمل کرنے والوں میں۔ وَقُرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان بھی ہم نے بڑی تعداد میں قوموں کو برباد کیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی تھیں، ان کی ہدایت کے لیے، انہیں گمراہی سے نکالنے کے لیے، انہیں جہنم سے بچانے کے لیے بڑی بڑی مثالیں بیان کی جو آج مکہ والوں کے سامنے بیان ہو رہی ہیں۔ ان کو بھی یہ مثالیں دی گئی تھی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، پھر ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب انہوں نے نہ مانا، انکار کے اڑ گئے، اللہ فرماتا ہے پھر ان کی تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، یہ مکہ والے، یہ عرب کے لوگ ان بستیوں سے بھی آتے جاتے گزرتے ہیں جن پر ہم نے بری طرح سے بارش برسائی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، سدوم اور امورہ والی بستیاں جن پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی، آج بھی ان بستیوں کے نشانات بحیرہ مردار میں موجود ہیں۔